بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں مسز سمینہ خالد آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج گجرانوالہ کینٹ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم سال دوم کے اردو SLO بیسڈ پیپر پیٹرن پر بات کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سال دوم کا پرچہ 100 نمبروں پر مشتمل ہے۔ آج ہم اردو پرچے کے رہنما اصولوں اور نمبروں کی تقسیم پر بات کریں گے۔ HSSC سوال نامہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: حصہ اول، حصہ دوم اور حصہ سوم۔ سوال نامہ میں دیے گئے سوالات نصابی کتاب کے افکار و نظریات سے اخذ کردہ مواد سے بنائے جا سکتے ہیں۔ البتہ سوالات کی تیاری میں امیدواران کی اوسط ذہنی استعداد اور صلاحیت کو ضرور مد نظر رکھا جائے گا۔ مزید برآں یہ کہ دیے گئے ہر حصے میں تقریباً 30% سوالات معلومات، تقریباً 50% سوالات ادراک، جبکہ 20% سوالات معلومات و ادراک کے اطلاق پر مشتمل ہوں گے۔ قواعد و انشاء میں مندرجہ ذیل عنوانات کا احاطہ کیا جائے گا: امدادی فعل کی تعریف اور مثالیں، عبارت میں معاون فعل کی تلاش، افعال کے حوالے سے متعلق فعل کو عبارات میں تلاش کرنا، علم بدیع، علم بیان اور صنعتوں کی تعریف، اشعار میں صنائع بدائع کی پہچان، مرکب جملوں کا درست استعمال، رموز اوقاف، حروف کی اقسام، جملوں کی اقسام اور مطابقت، آپ بیتی اور مضمون نویسی۔ عزیز طلباء و طالبات، حصہ اول معروضی نوعیت کا ہوگا اور 20 نمبروں پر مشتمل ہوگا۔ سوال نامہ کا یہ حصہ معروضی طرز کے سوالات کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اس حصے میں 20 لازمی کثیر الانتخابی طرز کے سوالات ہوں گے۔ یہ سوالات ایسے بنائے جائیں گے کہ زبان شناسی، تنقید اور استحسان کے حاصلات تعلم کے مطابق 20 کثیر الانتخابی سوالات دیے جائیں گے۔ حصہ اول میں قواعد، ادبی اصطلاحات، اصناف سخن، صنائع بدائع، مطابقت، رموز اوقاف اور امدادی افعال میں سے سوال دیا جا سکتا ہے۔ حصہ معروضی حل کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں: معروضی سوالات حل کرتے ہوئے قواعد زبان اور دیگر موضوعات کو مد نظر رکھیں۔ تمام سوالات کا بہت توجہ سے مطالعہ کرنے کے بعد درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ حصہ نثر، نظم، غزل اور قواعد کا تفصیلی مطالعہ کریں تاکہ ان سے اخذ شدہ معروضی سوالات کے جوابات کا درست انتخاب کیا جا سکے۔ ان تمام موضوعات کی مشق ورک شیٹس اور کلاس ٹیسٹس کے ذریعے طلباء کو کروائی جائے گی۔ عزیز طلباء و طالبات، اس پیپر کا حصہ دوم 36 نمبروں پر مشتمل ہوگا۔ سوال نمبر 2، اس سوال کے درج ذیل 4 اجزاء ہوں گے۔ جزو الف حصہ نثر سے ہوگا، یہ 15 نمبروں کا ہوگا۔ اس میں پیراگراف پڑھ کر آخر میں دیے گئے سوالات میں سے 5 سوالات کے جوابات دینا ہوں گے۔ اس حصے میں تفہیم کے لیے 150 سے 200 الفاظ پر مشتمل نثری عبارت یا اقتباس دیا جائے گا۔ اس عبارت سے حاصلات تعلم کی روشنی میں 7 سوالات دیے جائیں گے۔ طلباء کو ان میں سے 5 سوالات کے جوابات دی گئی عبارت کی روشنی میں دینا ہوں گے، جبکہ ہر سوال کے 3 نمبر ہوں گے۔ ان کا مجموعہ زیادہ سے زیادہ 15 نمبر تک جا سکتا ہے۔ طلباء کلاسز میں مشق کے ذریعے تفہیم میں مہارت حاصل کریں گے۔ حصہ دوم کا جزو ب حصہ نظم پر مشتمل ہوگا۔ اشعار کو پڑھ کر
آخر میں دیے گئے سوالات میں سے 3 کے جوابات لکھنا ہوں گے۔ اس سوال کے 9 نمبر ہیں۔ اس حصے میں دیے گئے 2 نظمیہ بند یا 3 اشعار 12ویں جماعت میں شامل شعراء کی نظمیہ شاعری سے دیے جائیں گے اور طلباء کو ان اشعار کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 میں سے 3 سوالات کے جوابات دینا ہوں گے، جبکہ ہر سوال کے 3 نمبر ہوں گے۔ ان کا مجموعہ زیادہ سے زیادہ 9 نمبر تک جا سکتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس حصے میں کچھ سین اور کچھ ان سین سوالات دیے جا سکتے ہیں۔ اس کی مشق آپ کو کلاسز میں کروا دی جائے گی۔ سوال نمبر 2 کا جز جیم حصہ غزل کے اشعار پر مشتمل ہوگا۔ سوال کچھ اس طرح سے ہوگا کہ درج ذیل اشعار کو پڑھ کر دیے گئے سوالات میں سے کوئی سے 2 سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ اس کے کل نمبر 6 ہوں گے۔ اس حصے میں دیے گئے 2 غزلیہ بند یا 3 اشعار 12ویں جماعت میں شامل شعراء کی غزلیہ شاعری سے دیے جائیں گے اور طلباء کو ان اشعار کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 میں سے 2 سوالات کے جوابات دینا ہوں گے، جبکہ ہر سوال کے 3 نمبر ہوں گے۔ ان کا مجموعہ زیادہ سے زیادہ 6 نمبر تک جا سکتا ہے۔ اس سوال میں بھی سین اور ان سین اشعار دیے جائیں گے اور ان کے مطابق آپ کو سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ سوال نمبر 2 کا جز دال قواعد پر مشتمل ہوگا، جس میں کوئی سے 2 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ اس حصے میں 12ویں جماعت میں شامل زبان شناسی، استحسان اور تنقید کی مہارت اور ذیلی مہارتوں کے حاصلات تعلم کا احاطہ کرنے والے کوئی سے 3 سوالات شامل کیے جائیں گے۔ طلباء کو ان میں سے 3 سوالات میں سے 2 کے جوابات دینا ہوں گے، جبکہ ہر سوال کے 3 نمبر ہوں گے۔ ان کا مجموعہ زیادہ سے زیادہ 6 نمبر تک جا سکتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، حصہ دوم حل کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ معروضی اور حصہ دوم کے جوابات لکھنے پر آپ زیادہ سے زیادہ 56 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ ان دونوں حصوں پر خاص توجہ دیں تاکہ جامع جوابات تحریر کیے جا سکیں۔ لکھائی، املا اور پریزنٹیشن پر خاص توجہ دیں۔ سوال نامہ کے مطابق درست سوال نمبر لکھیں۔ دی گئی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالات کے جامع جوابات تحریر کریں۔ اپنی درسی کتاب کا اچھی طرح بغور مطالعہ اور مشق کے ذریعے آپ یہ پیپر بخوبی حل کر سکتے ہیں۔ اردو قواعد و انشاء کے بغور مطالعے اور مسلسل مشق سے حصہ قواعد آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم اس پیپر کے حصہ سوم کی طرف چلتے ہیں، جس کے کل 44 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 3 کچھ اس طرح سے ہوگا کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح کریں۔ اس کے کل 6 نمبر ہوں گے۔ اس سوال میں مناسب طوالت کی ایسی 2 عبارات یا اقتباسات دیے جائیں گے جن میں کم از کم 6 سے 8 وضاحت طلب نکات ہوں گے۔ یہ عبارات یا اقتباسات 12ویں جماعت میں شامل مصنفین کی تحریروں سے ہوں گے، جن میں سے ایک سین اور ایک ان سین ہو سکتا ہے۔ طلباء اس اقتباس کا مرکزی خیال اور بنیادی نکات کی تشریح استحسان کے ساتھ تنقیدی اصولوں کے تحت لکھیں گے۔ اندیکھی عبارات کی مشق کلاسز میں کروائی جائے گی۔ سوال نمبر 4، حصہ سوم کا سوال نمبر 4 کچھ اس طرح سے ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نظمیہ جز کی آسان لفظوں میں تشریح کریں۔ اس کے 6 نمبر ہیں۔ اس سوال میں 12ویں جماعت میں شامل شعراء کی نظمیہ شاعری سے زیادہ 3 اشعار پر مشتمل 2 نظم پارے دیے جائیں گے۔ طلباء کو ان 2 میں سے کسی ایک کی آسان اردو میں حوالے کے اشعار کے ساتھ تشریح کرنا ہوگی۔ ہر شعر کی تشریح کم از کم 1 صفحے پر مشتمل ہونی چاہیے۔ طلباء ادب پارے کا مرکزی خیال اور بنیادی نکات کی تشریح استحسان کے ساتھ تنقیدی اصولوں کے تحت کریں گے۔
اس میں بھی ایک سین اور ایک ان سین بند دیا جا سکتا ہے، جس کی مشق آپ کو کلاسز میں کروا دی جائے گی۔ سوال نمبر 5 کچھ اس طرح سے ہوگا کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک غزلیہ جز کی تشریح کریں۔ اس کے کل 9 نمبر ہوں گے۔ اس سوال میں 12ویں جماعت میں شامل شعراء کی غزلیہ شاعری سے زیادہ 3 اشعار پر مشتمل 2 اجزاء دیے جائیں گے، جن میں ایک سین اور ایک ان سین ہو سکتا ہے۔ طلباء کو ان 2 میں سے کسی ایک کی آسان اردو میں حوالے کے اشعار کے ساتھ تشریح کرنا ہوگی۔ ہر شعر کی تشریح کم از کم 1 صفحے پر مشتمل ہونی چاہیے۔ طلباء ادب پارے کا مرکزی خیال اور بنیادی نکات کی تشریح استحسان کے ساتھ تنقیدی اصولوں کے تحت کریں گے۔ مہارت کے لیے طلباء کو اشعار کی تشریح کی مشق کروائی جائے گی۔ سوال نمبر 6 ایک کرسی کی آپ بیتی تحریر کریں، جس کے 8 نمبر ہیں۔ اس میں کسی بے جان چیز مثلاً کرسی، کوٹ، کمپیوٹر یا پرانے نوٹ وغیرہ پر مفصل آپ بیتی، روزمرہ زندگی کے حوالے سے مفصل روداد یا آنکھوں دیکھا حال یا عملی زندگی کے مسائل کے حوالے سے متعلقہ اداروں یا دفاتر کو درخواست بھی لکھنے کو آ سکتی ہے۔ مختلف موضوعات کی آپ بیتی اور روداد کا مطالعہ مددگار ثابت ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، سوال نمبر 7 کچھ اس طرح سے ہوگا کہ کسی ایک عنوان پر 500 سے 600 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کریں۔ اس کے 15 نمبر ہیں۔ سائنسی، ادبی، پاکستانیات اور حالات حاضرہ کے تناظر میں ایک ایک مضمون دیا جائے گا۔ طلباء کو اپنے وسیع تر مطالعے کی روشنی میں ترتیب، استدلال، مقولے، عمدہ مثالیں اور موضوع کی مناسبت سے ادبی اشعار استعمال کرتے ہوئے کسی ایک موضوع پر 500 سے 600 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھنا ہوگا۔ مختلف موضوعات کا مطالعہ مضمون نویسی میں مددگار ثابت ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، حصہ سوم حل کرتے وقت آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ عبارات کی تشریح میں آسان الفاظ کا استعمال کریں، اچھی لکھائی اور درست املا کے ساتھ اصل عبارت سے 3 گنا زیادہ تشریح کریں، تمام تشریح طلب جملوں کی وضاحت کریں، نظم کی تشریح بند کی صورت میں اشعار کی ترتیب کے مطابق کریں، حوالے کے اشعار بھی لکھیں، نظمیہ اشعار کے درست مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے اشعار کی تشریح کریں۔ غزل کی تشریح میں ہر شعر کا درست مفہوم لکھ کر حوالے کے اشعار کے ساتھ ہر شعر کی مؤثر تشریح لکھیں۔ آپ بیتی، درخواست، روداد اور مضمون موضوعات کو مد نظر رکھتے ہوئے دی گئی ہدایات کے مطابق تحریر کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ آپ کا مددگار اور حامی و ناصر ہو اور آپ کو عمدہ کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔